امام نے اپنے زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر جو انہوں نے اپنے زمانے میں سماج اور معاشرے کا سلوشن اور رائے حل دیکھا وہ یہی تھا کہ دعاؤں کے ذریعے اپنے ناصروں کی تربیت کرنا اور ان کو راہ دکھانا کہ اسلامی نظام کس سمت میں اور کن مراحلوں سے آگے بڑھے گا تاکہ یہ مرحلہ بار اس امام تک پہنچے گا جس امام کو آنا ہے اور جس کے ہم منتظر ہیں۔ شاعر اس امام کے بارے میں جس کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، شاعر اس امام کے بارے میں یہ فرماتا ہے، ایک روز منظر بدلے گا، ایک روز منظر بدلے گا، ایک دن یہ چمن لہرائے گا، گلشن میں چلے گی ایسی ہوا یہ دور خزاں مٹ جائے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی یہ چرخہ گہر برسائے گا، ایک دن یہ نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا، خنجر کا کلیجہ کانپے گا، تلوار کا سر چکرائے گا، سب گھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ لہذا اس امام کی ولادت ہو رہی ہے، اس امام کی ولادت ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے اس تک پہنچنا ہے اور ہم اس کے منتظر ہیں، مگر ان کی نیابت میں آج ان کے نائب حضرت امام خامنائی جو اسلام کی علم کو سنبھالے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہے اور اپنی ایک زیبا ترین قول میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دشمن برما عرصہ تنگ کند، اگر دشمن ہماری زمین اور زمان کو تنگ کرے یا دشمن باشد، ان کو یاد رکھنا چاہیے انجا صلح امام حسن اتفاق نمی افتے، یہاں پر امام حسن اسلام کی صلح قائم نہیں ہو جائے گی، انجا عاشورہ تکرار خواہد شد، یہاں پر عاشورہ رپیٹ ہو جائے گا، عاشورہ تکرار ہونے کو ہے، لہذا ناصروں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ناصروں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے زمانے میں انہی ناصروں کو اپنی دعاؤں کے ذریعے ان کی تربیت فرما رہے تھے، لہذا آج ان ناصروں کی تربیت یہی امام خامنائی انجام دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة صدق اللہ العظیم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امبروکی کہ کلام کرو تہ برہم پیش ساری برہم اس عظیم دہ شب جمعہ شب جمعہ گئی ولادت اصلی ولادت شب جمعہ امام حسین علیہ السلام سن یس حسین لخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانی حضرت علی علیہ السلام بیش یت ماہ مبارکس شعبان لبیک یا خمینی لبیک رامنائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیازِ یم ساتن محدود سوچ آسان چھ یہ چھن ہکان آزادانہ سوچ سوچت کہین تہ یم سات اکھ انسان اکھ محدود سوچ تھاوان ہو سکتا ہے جو غلامی ہندس شکارس مز مبتلا گژھان مگر یم سات کہ جوانس نشن آزادی ہن سوچ آسہ یم سات کہ جوانس بلندی ہن سوچ آسہ تیل چھ یہ ہکان وقت قاسم سلیمانی بنت تیل چھ یہ ہکان وقت رہبر معظم بنت یس رہبر معظم نہ فقط پنہ فیملی خاطر نہ فقط پنہ گھر والن خاطر بلکہ پورا قوم خاطر سوچان چھ کیازِ فرمان تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے یہ چھ انسان پنہ پرابلمن مقابلہ کرنک طریقہ ہاوان کیازِ فرمان فکر شہید مرتضی مطہری اپناون عظیم لوکن ہن زندگی ہن کامیابی اور راز کیا تجی یک کیمپس میں جوانا ہیچنان فرمان نہ تیرا نشمن قصر سلطانے کے گنبدوں پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر چرے بڑے معظم جس نے سورج کی
आलों को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। Through this camp, our thinking and understanding of life have deeply changed. All these experiences did not only increase हम दुनिया के वसाइल हमारी खाने पीने रहनियत सिखाएगी, जिंदगी की गाड़ी चलाना तालीम सिखाएगी, ये गाड़ी कैसे चलाना है ये तरबियत सिखाएगी, जिंदगी का एरोप्लेन चलाना तालीम और एजुकेशन सिखाएगी, ये एरोप्लेन कैसे चलाना है ये तरबियत सिखाएगी। आज दुनिया के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, दुनिया वालों के पास साइकिल भी है, गाड़ी भी है, एरोप्लेन भी है, लेकिन जिंदगी के इस साइकिल से हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे कुटुंब में बुढ़िया की शक्ल में बहुत सारे लोगों को ठोकर मिलती है, इसलिए कि तालीम ने साइकिल चलाना सिखाया है, तरबियत जो उनको ये सिखाती कि जिंदगी का साइकिल कैसे चलाना उसकी कमी है। हमारे घर से लेकर इंटरनेशनल सतह पर हाल यही है, हमारे गली कूचों में बच्चों को साइकिल चलाना आता है, कैसे चलाना इसका सलीका उनको नहीं है। इंटरनेशनल सतह पर बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को एरोप्लेन और जहाज और जेट चलाना आता है, लेकिन उनको ये सलीका नहीं है इस जेट को चलाकर मजलूमों पर बम नहीं गिराना है, बल्कि जालिमों पर बम गिराना है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम निकले यात्रा की ओर। ऊपर एक बंदा चिपका हुआ है, समझ में नहीं आता ये चिपकली कहाँ से मेरे ऊपर चिपक गई। देखो भाई साहब कितना बूढ़ा